اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو احادیث ہیں، لیکن ان دونوں کا جو ایکسٹریکٹ جو بات نکل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو بھی کام کر رہا ہو اس میں اس کا مقصد جو ہے اللہ کو خوش کرنا ہونا چاہیے۔ جو پہلی حدیث ہے اس کا تو عنوان ہے خدا کی مدد کا مستحق۔ تو یہ مدینہ کے باشندوں میں سے ایک آدمی کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں خط بھیجا، جس میں انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں جامع لیکن مختصر الفاظ میں کوئی وصیت لکھ بھیجیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب میں یہ خط لکھا کہ تم پر سلامتی ہو، اما بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جو لوگ خدا کی خوشنودی کے طالب ہوں اور اس سلسلے میں لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پوری مدد فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کی خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرنے سے نہ ڈر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ پوری مدد فرماتا ہے اور انسانوں کی ناراضگی سے ان کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ لیکن جو لوگ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی چاہتے ہیں تو اللہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور ان کو پھر انسانوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کی نصرت سے بھی محروم رہتے ہیں اور جن کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا ان کی مدد بھی نہیں ملتی۔ اب اس میں جیسے یہی کوئی بھی بات آ سکتی ہے نا کہ آپ کوئی مرد ہیں تو کہیں آفس میں اپنی باس کی خوشی کے لیے کوئی آپ غلط کام سر انجام دینا قبول کر لیں تو اس میں پھر اللہ بالکل ایسے افراد کی مدد نہیں کرتا۔ اسی طرح سے خواتین میں بھی اگر کوئی اپنی ہیڈ کی خوش کرنے کے لیے یا اس کی رضامندی چاہنے کے لیے انسان کوئی غلط کام کرے، رشوت لے یا کچھ بھی ایسا غلط عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے افراد کی مدد سے پھر ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور ایسے فرد کو اللہ تعالیٰ پھر لوگوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس سے ملتی جلتی ایک اور بہت اچھی اور بہت پیاری حدیث ہے کہ آخرت طلبی کا صلہ، یعنی جس شخص کے دل میں یہ فکر اور یہ خیال رہتا ہے کہ مجھے اپنی آخرت کو اچھی بنانا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کتنا اچھا معاملہ کرتا ہے۔ یہ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے سنا، جو شخص دنیا کو اپنا نصب العین بنائے گا اللہ اس کو دل کا اطمینان اور سکون چھین لے گا اور ہر وقت مال جمع کرنے کی حرص و احتیاط کا شکار ہوگا، لیکن دنیا کا اتنا ہی حصہ اسے ملے گا جتنا اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہوگا۔ یعنی بھلے انسان کتنی بھی اپنے آپ کو کھپا لے دنیا کی مال و دولت حاصل کرنے کی فکر میں اور اپنی صلاحیت میں کھپائے، اپنا وقت کھپائے، لیکن ملے گا اس کو اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہوگا۔ لیکن جن لوگوں کا نصب العین آخرت ہوگی، نصب العین کا مطلب ہے ایم آف لائف، اللہ تعالیٰ ان کو قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرمائے گا اور مال کی حرص سے ان کے قلب کو محفوظ رکھے گا اور دنیا کا جتنا حصہ ان کے مقدر میں ہوگا وہ لازماً ملے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جن کا نصب العین آخرت ہے وہ پھر اپنی جاب کرنے کی یا دوسری چیزیں کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ مقصد اس کا یہ کہنے کا ہے کہ جس شخص کی اپنی جابس کے ساتھ اپنے آخرت کی بھی اس کو ساتھ فکر ہوگی تو ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو جتنی اس کے پاس آمدنی ہے اس پر اس کا دل اطمینان سے رہے گا اور جتنا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے دنیا کے مال میں سے وہ اس کو مل کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کو ہی پریفر کرنے والا بنائے۔ صدق اللہ العظیم۔